حضرت سلسلہ اویسیہ کے بارے میں بھی ہمارا ناظرین یقیناً جاننا چاہیں گے کہ سلسلہ اویسیہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حافظ صاحب یہ بہت اہم باتیں ہیں. ہمارے یہاں سلاسل تو بہت سارے ہو گئے نا، لیکن ان سلسلوں کی حقیقت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو پیر کی 4 شرائط بیان کی ہیں ان میں آخری شرط یہ ہے کہ اس کا شجرہ متصل ہو. سلسلہ اویسیہ متصل نہیں ہے، تو اس لیے باضابطہ یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. اگر کوئی کہتا ہے میں اویسی ہوں تو بالکل اویسی ہو سکتا ہے، وہ وجہ بتا رہا ہوں، لیکن باضابطہ ہے جیسے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، دیگر بہت سارے سلسلے ہیں، اس طرح یہ سلسلہ اویسیہ نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا رحمت خداوندی جس کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اور غیبی رحمت الہی جس کو مل جائے اور وہ پھر دین اور قرآن و سنت کی راہ پر آ کر صوفی بن جائے اور حقیقت معنی میں صوفی بن جائے، اس کو کہتے ہیں یہ اویسی ہے. یعنی غائبانہ یا خاص رب کی طرف سے بلا واسطہ کوئی فیضان جاری ہو گیا، اس کو سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں. پھر ہمارے بزرگوں نے اس پہ بڑا کلام کیا. پہچانے کی کیسے؟ کیونکہ اب میری یہ بات ہوگی کوئی کٹ کرے گا کہ چلا دے گا. دیکھا ہمارے پیر صاحب بھی ایسے 2 نمبر پیر ہے، کہہ رہا جی مجھے تو ڈائریکٹ فیضان ملا. تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے باؤنڈری کھینچی ہے اور کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیا. قبلہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا گیا حضرت سلسلہ اویسیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو خاص اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن فرمایا 7 علامتیں ہوتی ہیں جس کے اندر گویا وہ سلسلہ اویسیہ والا ہے. ٹھیک ہے، واہ. اب ان 7 علامتوں کو بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں پہلا تو پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یعنی پہلی علامت یہ ہے کہ جو کسی پیر یا پیر خانے کی طرف نہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرے لیکن وہ اطاعت مصطفیٰ سے روگردانی نہ کرے. قرآن کہتا ہے، ہم تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے بات ہی نہ کریں نا. اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو. تو پیروی مصطفیٰ یہ سلسلہ اویسیہ کی پہلی شرط ہے. صحیح. دوسری آپ فرماتے ہیں خلوت در انجمن، یعنی محفل میں بھی بیٹھے تو تنہا بیٹھیں، اور محفل میں بھی بیٹھے یعنی لوگوں کے درمیان بھی خاموش، لوگوں کے درمیان بھی چپ، اور اللہ کی یاد مستغرق. خلوت در انجمن. تیسرے نمبر پر فرمایا خاموشی در سخن، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، بہت اچھا، فضول نہیں بولنا، غلط نہ بولنا. سرکار کا فرمان جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. فرمایا خاموشی در سخن، نظر بر قدم. یہ چوتھے نمبر پہ، یعنی اپنی نظر اپنے قدم پر رہے. فرمایا یہ تو 2 چیزیں، یا تو ظاہری طور پر نظر قدم پر رہے، یعنی ہر وقت اپنے گناہوں کا احساس، اپنی عاجزی کا احساس، میں نگاہ کیسے اٹھاؤں یا اللہ حیا سے اللہ نگاہ کیسے اٹھاؤں. اور دوسرا یہ کہ باطن ہر وقت جھکا جھکا اور عاجزی والا رہے کہ نہیں کسی طرح کا کبر نہ ہو، ریا نہ ہو، تکبر نہ ہو، بلکہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ یا اللہ میں تو عاجز حقیر بندہ ہوں. یعنی یہ کیفیت اگر ظاہری طور پر بھی ہے تو کسی طرح کی بڑائی نہ ہو، ہر وقت اپنے قدم پر نظر رہے میں تو حقیر سا بندہ. یہ چوتھی شرط ہے. 5ویں شرط فرمایا ہوش در دم، یعنی سانسوں کی حفاظت. واہ. کس طرح حفاظت ہوگی؟ ہر سانس اللہ کا ذکر کرے، ہر سانس میں اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ رب العالمین اللہ کے حبیب علیہ السلام کی باتیں ہوں. پھر فرمایا 6 نمبر پر زہر نوشی. زہر نوشی یعنی زہر پینے والا، مطلب یہ اللہ کے مصائبوں پہ صبر کرنے والا، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا، کسی لمحے بھی زبان پر شکوہ و شکایت نہ لانے والا. کیا بات ہے. اور آخری نمبر پر یہ سلسلہ اویسیہ کی نشانی ہے. سبحان اللہ. اب کوئی اویسی بنے، ہم بالکل بنے. یہ 7 چیزیں بنائیے آپ بھی اویسی. واہ واہ واہ. لیکن ہاں ہمارے الحمدللہ ایک بہت بڑا نام قبلہ فیض محمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اویسی اور اس کے علاوہ کئی اکابرین لگاتے ہیں، تو اسی طرز پر لگاتے ہیں. آپ ان کی زندگیاں دیکھیے تو پتہ لگتا ہے کہ واقعی ان کو غیب سے اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ملی ہیں. ان کی زندگی میں آپ ٹٹوری تو چیزیں نظر آتی ہیں. واہ واہ واہ. آخری نمبر پہ فرمایا پردہ پوشی، لوگوں کے عیب نہیں کھولتا. پتہ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں یہ ایسا ہے، یہ ایسا، یہ فلاں، یہ فلاں، لیکن لوگوں کے عیب چھپانے والا. یہ 7 علامتیں جس کے اندر ہوں گی. شیخ محقق فرماتے ہیں اگرچہ وہ اپنے پیر در پیر مولا علی تک متصل نہ بھی ہو، لیکن وہ شخص اللہ کی عطا سے، اللہ کی بارگاہ سے ایسی رحمت والا ہوگا کہ وہ سلسلہ اویسیہ والا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.